الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال الله تعالى في مقام آخر فيطمع الذي في قلبه مرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل قلب کی اقسام کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ ایک مردہ دل ہوتا ہے، قلب میت ہوتا ہے، اور دوسرا قلب مریض ہوتا ہے جس کے اندر بیماری ہو، اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے. یہ قلب مریض کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان یہی رہے گا. ہمارے دو دشمن ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی. بیرونی دشمن کا نام شیطان اور اندرونی دشمن کا نام نفس. یہ دونوں مل کر انسان سے گناہ کرواتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مریض بنتا ہے. ان دونوں کے حملے کا انداز مختلف ہے. شیطان انسان کو کسی ایک گناہ کا خیال ڈالتا ہے. اگر بندہ وہ گناہ کر لے تو فبیہا، اگر نہیں کرتا تو پھر دوسرے خیال کا گناہ ڈالتا. اگر وہ بھی نہ کرے تو تیسرے گناہ کا خیال ڈالتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں یہ پھنس جائے. نفس کا معاملہ اور ہے. اس کی مثال ضدی بچے کی سی ہے. انانیت ہے، اس میں ہٹ دھرمی ہے. اس کے اندر جب کسی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے. تو یہیں سے فرق ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں گناہ کا خیال آئے اور اس گناہ سے رکنے پر کوئی دوسرے گناہ کا خیال آ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر اسی ایک ہی گناہ کا خیال بار بار ستا رہا ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے. تاہم عام طور پر شیطان کے جو وساوس ہوتے ہیں وہ شبہات سے تعلق رکھتے ہیں. جو شیطان کے حملے ہیں، وساوس ہیں، ان کا تعلق شبہات سے زیادہ ہوتا ہے، اور نفس کے حملوں کا تعلق شہوات سے زیادہ ہوتا ہے. نفس انسان کے ذہن میں شبہ ڈال دیتا ہے، وضو ہے یا نہیں. اب جب بندے کے اندر یقین ہی نہیں تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں. یہ
شک اور وہم کی بیماری انتہائی خطرناک بیماری. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو بار بار وضو کرتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ طہارت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ شیطان ہوتا ہے جو ان کو اس طرح سے شک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایسا وسوسہ ڈالے گا کہ سنت کو ہلکا کر کے پیش کرے گا. سنت ہی تو ہے جی، فرض واجب تو نہیں نا. آگے سے جواب دے گا بندہ تو جی آخر کوئی فرض واجب تو نہیں نا، اور بدعت کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا تو بندہ اس پر عمل کر کے کہے گا جی اس میں حرج کیا ہے. تو اس کو بدعت میں کوئی حرج نظر نہیں آئے گا اور سنت ضروری نظر نہیں آئے گی. یہ شبہات سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں اور شیطان یہ کام کرواتا ہے. حتیٰ کہ یہ شبہ بڑھتے بڑھتے بسا اوقات انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی شک ہو جاتا ہے. پھر اس کے ذہن میں رسالت کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ کتنے دوست آ کے اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے ذہن میں الٹے سیدھے خیال آتے ہیں. وہ شیطان ہوتا ہے اصل میں، جو ان کو اکھاڑنا چاہتا ہے کہ جب وہ ایمان کے اوپر پکے اور مضبوط ہیں نا، وہ اکھڑ جائیں، ان کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں، ان کے پیچ ڈھیلے ہو جائیں. نفس انسان کے اندر شہوات کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے. شہوت کا لفظ اشتہا سے ہے، کھانے پینے کی اشتہا، اچھے کپڑے پہننے کی اشتہا، جن سے مخالف کے ساتھ ملاپ کی اشتہا، یا دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنے کی اشتہا، مشہور ہونے کی اشتہا. تو وہ اشتہا کے راستے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. شیطان کئی مرتبہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ شبہات سے کام لیتا ہے. یہ جو تیرا کاروبار میں نقصان ہوا تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو کیا دنیا میں ہر ایک کو نفع ہی ہوتا ہے، نقصان کسی کو نہیں ہوتا؟ بھئی یہ تو نفع اور نقصان کی زندگی ہے اور چلتی رہتی ہے. بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا یا آتا ہے پورا نہیں ہوتا، لگتا ہے جی کسی نے ہماری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا ہے. اب اس کو عاملوں کے پاس لے جائے گا، کالے علم والوں کے پاس لے جائے گا تاکہ سرے سے ایمان ہی ان کے دلوں سے نکل جائے. تو شیطان شبہات کے راستے سے انسان کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور نفس شہوات کے ذریعے سے اپنے مزے اڑانا چاہتا ہے. نفس جو ہے اس کی کیفیت اکھونا مٹاٹا، مزے اڑاؤ، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیش. انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ دو بندوں کے درمیان نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، لوگوں کی محبتیں گندی ہوتی ہیں، ہماری محبت تو بڑی ٹھیک ہے، اور ہوتے غیر محرم ہیں تو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو. گناہ کو مزین کر کے پیش کرنا یہ شیطان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ
فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اس لیے یہ بئس القرین ہے، بہت برا ساتھی ہے شیطان. چار ایسے کام ہیں جو انسان کے دل کے لیے زہر کی مانند ہیں. ہر گناہ کا وبال ہوتا ہے مگر ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. ان کو سموم القلب کہتے ہیں، دل کی زہر. ان گناہوں سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ان گناہوں کو چھوڑنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. جیسے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. ان میں سب سے پہلے ہے فضول الکلام، فالتو گفتگو کرنا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ عجیب بات، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہر وقت ٹر 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 کر لگائے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیے ہوئے عملوں کو بسا اوقات ضائع کر بیٹھتے ہیں. جتنا زبان زیادہ چلے گی اتنی انسان غلطیاں زیادہ کرے گا. تو اس راستے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، خوب باتیں کرواتا ہے. تو کچھ لوگوں کو باتوں کا چسکا ہوتا ہے. دیکھو بھائی، اگر تو خیر کی بات ہو، دین کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، پھر تو وہ نور ہے. لیکن اگر تذکرہ حالات ہو تو بسا اوقات سراسر غیبت ہوتی ہے. کبھی کسی آدمی کی غیبت، کبھی کسی عورت کی غیبت، کبھی کسی شہر والوں کی غیبت، اور کبھی ارباب اقتدار کی غیبت. وہ گفتگو کہیں نہ کہیں غیبت بنتی ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمارے اکابر بہت محتاط ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ سمندر کی مانند ان کے پاس علم تھا، لیکن عادتاً خاموش رہتے تھے. محفل میں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی خاموش ہوں گے. ہاں، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا پھر وہ جو بات شروع کرتے تھے تو ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر بہتا ہی چلا جاتا تھا یہ ذریعہ. تو ہمارے اکابر کی گفتگو جواب ہوا کرتی تھی، چونکہ جواب دینے کے وہ شرعن پابند ہیں. عالم اس بات کا پابند ہے کہ اس سے کوئی آدمی سوال پوچھے تو وہ جواب دے. اگر نہیں دے گا تو علم کو چھپائے گا اور وہ گناہ ہوگا. تو چونکہ شرعن وہ مامور تھے جواب دینے پر، اس لیے بات کرتے تھے، اب خود بات نہیں کرتے تھے. اور ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا. اس عاجز کے شیخ اول حضرت مولانا سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے. ایک ایک گھنٹہ ان کے پاس ہم لوگ بعض اوقات بیٹھے رہے، ہم خاموش تو وہ بھی خاموش. ایک گھنٹہ کوئی گفتگو نہیں. اور جہاں کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اب جتنا بھی نماز کے ہونے تک وقت ہے نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہ پورا ایک سوال کا جواب ہی چلتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے ان سے سوال پوچھ لیا جی کہ اذان جوق کا مسئلہ کیا ہے. آج کل تو ساؤنڈ سسٹم ہے نا،
تو ایک ہی جگہ اذان دے تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. پہلے وقتوں میں جو بڑی مسجدیں ہوتی تھیں ان میں تو ایک بندے کی آواز پہنچتی نہیں تھی. تو طریقہ یہ تھا کہ کئی مؤذن ہوتے تھے، وقت متعین ہوتا تھا، کوئی اس مینارے پر، کوئی اس مینارے پر، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور اس مقررہ وقت پر سب مل کر اذان دیتے تھے. اس کو اذان جوق کہا جاتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کا جواب 2 منٹ کی بات ہوگی. اس بات پر ہم حیران ہوئے کہ انہوں نے 1.5 گھنٹہ اذان جوق کے مسائل کی جزیات ہی ہمیں سنائی. تو مزہ تو اس خاموشی کا ہے نا کہ ایسا علم ہو اور پھر بندہ خاموش ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن ابعد الناس عن اللہ القلب القاسي. کہ تم زیادہ باتیں مت کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، یعنی وہ بات جو دین کی ہو وہ تو سارا دن اور رات کرو. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں اللہ کی طرف بلایا. تو اس کلام سے مراد دنیا کا کلام. جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سناؤ آپ کے ہاں کیا حالات ہیں، یہ اس قسم کی باتیں. تو فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت کرنا یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوا کرتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کا کلام زیادہ ہوگا اس بندے کی لغزشیں زیادہ ہوں گی. ومن کثرت ذنوبہ، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے کانت النار اولی بہ، پھر آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان 2 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے، منہ کی وجہ سے، اور ایک اپنی شرمگاہ کی وجہ سے. زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اس کی ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس شخص کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اسی لیے عمر لانو نے ایک دن دیکھا تو ابوبکر صدیق لانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی زبان ہی تو ہے جو انسان کو فتنوں میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے.
چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد، بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ خذلانا من اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضول کلامی کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو فضول کلامی کے اندر آپ لگا دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ اس لیے غیبت زبان سے، چغل خوری زبان سے، جھوٹ زبان سے، فحش کلامی زبان سے، گالی گلوچ زبان سے، مذاق تمسخر اڑانا زبان سے۔ قرآن مجید میں منع کیا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اور بعض لوگوں کو لطیفوں کے چسکے، بات بات پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں۔ جتنا انسان زیادہ ہنستا ہے اتنا ہی انسان کا دل جلدی مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو کوئی ورزش تو نہیں نہ کرنی پڑتی، نہ سر کے اوپر کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک غیر محرم عورت جس کے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا حرام تھا، وہ کیسے حلال ہو گئی؟ زبان سے کہا قبل تو، میں نے اسے قبول کیا۔ تو فقط زبان کے ایک لفظ قبل تو کے ذریعے وہ جو پرائی لڑکی تھی وہ اپنی بن گئی، بلکہ تمام اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی۔ تو ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ اور وہی جو زندگی کی ساتھی تھی، جو بچوں کی ماں تھی، جو شریک حیات تھی، اسی کو بندے نے ایک لفظ کہا طلقت، تجھے میں نے طلاق دی، اب وہ پھر پرائی بن گئی۔ تو ایک لفظ سے اپنی بن گئی، ایک لفظ سے پرائی بن گئی۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے جس بندے نے 100 سال کفر و شرک میں گزارے ہوں، اگر وہ آ کر کلمہ پڑھ لے تو فقط کلمہ کے پڑھ لینے پر اس کے 100 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی عالم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کافر اور مشرک جو ہے یہ اتنے مرتبہ یہ کرے اور اتنے مرتبہ وہ کرے، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ فقط زبان سے کلمہ پڑھ کر اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ زبان کے الفاظ پر 100 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دانتوں کے دیواروں کے اندر بند کر دیا۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے بند کر کے رکھتے ہیں۔ مال و دولت ہو تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، عورتوں کے پاس جیولری ہو تو اس کو بند کر کے رکھتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس اہم عضو جسم کو دانتوں کے اندر بند کر دیا، بلکہ پہلے ہونٹوں سے بند کیا پھر دانتوں سے بند کیا، ڈبل دیوار۔ تاکہ انسان اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہ کہیں
کہ یہ الفاظ مجھے اللہ رب العزت سے دور نہ کر دیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، زبان سے ایک ایسا برا لفظ کہہ دیتا ہے کہ جنت سے 70 سال کی مسافت وہ دور پھینک دیا جاتا ہے ایک لفظ کے بولنے سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے اپنے زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا، اور عام آدمی محفل میں بیٹھا ہوا سوچے گا جی میں تو بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں، ذرا غصے میں آئے گھر میں تو پھر دیکھو اس کی باتیں کہ بیوی کو کیا کیا لفظ بولتا ہے، کسی بھائی کے ساتھ غصے میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا کیا الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ تو زبان کے استعمال کا پتہ ہی غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ والے کسی حال میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنے، بلکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ ایک عورت جو قرآن کی آیات کے ذریعے سے گفتگو کرتی تھی۔ ہم نے اس عورت کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی محفل میں اکثر و بیشتر سوالات یا باتوں کے جواب قرآن کی آیات سے ہوتے تھے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان کی گفتگو کی آیات کو جمع کیا جاتا تو 2 سے 3 پارے کی تلاوت تو گفتگو میں ہو جاتی تھی، اتنا قرآن کوٹ کرتے تھے۔ اور اس کے بالمقابل ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگتی ہم کیا رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی احساس دلائے کہ یار آپ نے یہ کیسی بات کی تو آگے سے کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو زبان ایسی بے لگام ہو کے چلتی ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا نکل رہا ہے منہ سے۔ کسی بزرگ نے کہا، کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زباں ایک دی کان دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے، تو 2 باتیں سننے کے بعد ایک زبان ہے تو پھر ایک بات کیا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک بچی نے نصیحت کی جو مجھے بھولتی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا؟ فرمان لگے بارش تھی، پھسلن تھی، تو میں مسجد کی طرف جا رہا تھا تو سامنے سے ایک بچی دکان سے سودا خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، 8-9 سال کی بچی تھی۔ کہنے لگے جب وہ میرے ذرا قریب ہوئی نا تو میں نے شفقت کی بنا پر اس کو کہا کہ بچی ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں پھسل نہ جانا، سنبھل کے پاؤں رکھنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو وہ بچی آگے سے کہنے لگی کہ حسن بصری میں پھسل گئی تو میں گروں گی اور میری ذات کا نقصان ہوگا، آپ سنبھل کے چلنا، آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا۔ تو جو امام ہو، دین کے داعی ہو، ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہوں، ان لوگوں کو تو بہت محتاط زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کی چھوٹی سی لغزش پر کتنی دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے اس بچی کی بات یاد آتی ہے
کہ حسن بصری تو سنبھل کے قدم رکھنا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا۔ جس طرح طبیب حضرات زبان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو حکمت کا علاج ہے نا، اس میں اکثر و بیشتر مریض آتے ہیں تو حکیم کہتے ہیں زبان دکھاؤ، تو زبان دیکھ کر ان کو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشائخ جب کسی بندے کی گفتگو سنتے ہیں ان کو اس کی روحانی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ مگر عام دستور یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ وہ چونکہ کمزور ہوتی ہے نا، کچھ تو کر نہیں سکتی تو بولتی رہتی ہے۔ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے، بہت کم بولتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو حضرت کو خاموش رہنے کی عادت تھی۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت آپ کچھ گفتگو کریں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے آگے سے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ انسان اگر زبان سے بولے تو ہمیشہ سچ بولے۔ تصوف کی دنیا میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک رزق حلال اور صدق مقال۔ دو چیزیں جس بندے نے حاصل کر لیں تو یہ دو پر ہیں، اور ان پروں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ رزق حلال اور صدق مقال، یعنی بات چیت میں حلال سچ بولنا، اور رزق جو ہے وہ حلال کا ہونا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ایک ہندی کا شعر ہے، رام رام جپدیاں میری جبیا گھس گئی، یعنی رام رام یعنی اللہ اللہ کرتے کرتے میری زبان ہی گھس گئی۔ رام رام جپدیاں میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی۔ اور رام دل میں نہیں بسا، یہ کیا مصیبت بن گئی۔ گل وچ مالا کاٹ دی تے مڑکے لے پرو، دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیاں کی ہو۔ کہ تم نے گلے میں تو منکے ڈال لیے، لیکن تمہارے دل میں جب گناہ کی گھنڈی موجود ہے، اب رام جپنے سے کیا بنے گا۔ تو ہماری محنتوں کا اثر اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑتے۔ جیسے مجنو کو باپ نے کہا تھا نا کہ توبہ کرو، تو اس نے کہا تھا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اللہ ہر گناہ سے توبہ، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں۔ اب نوجوان ذرا سوچ کے دیکھیں، یہ بھی یہاں توبہ کرتے ہیں مگر دل کہے گا کہ لیلا سے توبہ تو نہیں کرتے۔ ہر ایک کی لیلا مختلف ہوتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا فضول النظر، بد نظری، یہ بھی دل کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ یہ مین دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے قلب میں ظلمت جاتی ہے۔
اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ انسان کی نظر یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے. من غض بصرہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، اورثہ حلاوۃ، اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان دیتا ہے، یجدھا فی قلبہ الی یوم یلقاہ، جس کو وہ اس دن تک محسوس کرتا ہے جس دن اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا. تو آنکھوں کے کنٹرول سے انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے. تو جو احباب کہتے ہیں نا کہ جی نماز میں دھیان نہیں جمتا، ادھر ادھر کے وساوس آتے ہیں، خیال ادھر کے آتے ہیں، تو وہ اس بات پر ذرا غور فرمائیں. اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت اس کے بدلے عبادت کی حلاوت عطا فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں. تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ نگاہوں کی حفاظت ابتدا اور شرمگاہ کی حفاظت انتہا. ادھر سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر عزت و ناموس کے ختم ہونے پر جا کر یہ رکتا ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جس کا آنکھ پہ قابو نہیں اس کا دل پہ قابو نہیں، اور جس کا دل پہ قابو نہیں اس کا شرمگاہ پہ قابو نہیں. تو اس لیے اس کو پہلے قدم سے ہی روکنا ہوتا ہے. آنکھ ہی انسان ادھر ادھر نہ اٹھائے. ہمارے بزرگوں نے کہا من امر ظاہرۃ باتباع سنہ، جس نے اپنے ظاہر کو نبی اسلام کی سنت سے آباد کر لیا، وباطنہ بدوام المراقبہ، اور اپنے باطن کو حضوری اللہ تعالیٰ کی حضوری یادداشت سے یعنی یادداشت کے ساتھ مزین کر لیا، وغض بصرہ عن المحارم، اور اس نے غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، وکف نفسہ عن الشبہات، اور اس نے اپنے جی کو شبہات سے روک لیا، واغتضا بالحلال، اور اس نے حلال غذا کو استعمال فرمایا، لم تخطئ لہ فراستا، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کیا کرتی. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نور فراست عطا فرماتا ہے کہ اس کی فراست اس کو پھر دھوکہ نہیں دیتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ تمام صفتیں اپنے اندر پیدا کریں. یہ نور فراست ایک عجیب نعمت ہے. اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے حق اور باطل کا، نفع اور نقصان دینے والی چیز کا. یہ ایک نور ہوتا ہے بندے کے اندر جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی عالم میرے پاس آئے اور 40 دن وہ غذا کھائے جو میں کہوں، اور 40 دن کے اندر اس کا دل بیدار نہ ہو تو میرا نام بدل دینا. اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ فلاں دکان پہ فلاں پھل جو پڑا ہے نا وہ حلال، جا کے لے کے آؤ. وہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے چیزیں آتی ہیں کھانے کی تو ایسے جیسے کوئی بول کے بتا دیتا ہے، ان چیزوں کی کیفیت مجھے بتا دیتی ہے کہ ہم حرام طریقے سے آئی ہیں یا حلال طریقے سے آئی.
علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر جب کوئی چیز خریدتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ 7 ہاتھ تک اس کی بے حلال طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر خریدا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ اب کمزوری کا وقت آ گیا تو ہم تو صرف 1 ہاتھ تک بے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ نور فراست نہیں ہوتا. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی انگور لے کے آیا، حضرت کھائیے. حضرت نے انگور توڑا، یہاں تک لائے رکھ دیا. اس نے کہا کہ حضرت کھائیں، مزیدار ہیں، اچھے ہیں، پر میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ ان انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بڑا حیران، حضرت میں تو ایک بندے سے خرید کے آیا اور بڑا نیک آدمی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کا انکار تو نہیں کر رہا کہ تو خرید کے نہیں لایا، یہ نیک بندہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. چنانچہ وہ تحقیق کرنے کے لیے چلا. جس بندے کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ انگور تجھے کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی فلاں بندے نے آ کر بیچے ہیں. جب جا کر اس بندے کو دیکھا تو اس نے قبرستان کے اندر انگور کی بیلیں اگائی ہوئی تھی. تو قبرستان میں انگور کی بیلیں اگی اور وہ انگور جب پاس آیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سے مردوں کی بو آتی ہے. یہ نور فراست ہوتا ہے. اس عاجز کے سسر محترم حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسا نور فراست عطا کیا تھا. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کچھ عطا کیا تھا، عجیب شخصیت سے، اسی لیے ان کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا. تقسیم ملک کے بعد بڑے بڑے علماء نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ پہلے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے تھے، مسائل کے معاملے میں رجوع کرتے تھے، آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو حضرت نے چند آدمیوں کے نام لکھے جن میں ان کا بھی نام تھا. فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں اس سے نور نصیب ہوگا. ایسی شخصیت ان کے حالات میں آتا ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن اپنے تصنیف و تعلیم کا جتنا بھی نظام تھا سارا ایک طرف رکھ دیا. حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور وہ دن ان کے ساتھ مل کر گزارا. اور جب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ رخصت ہونے لگے تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ مولانا قیامت کے دن ہمیں بھی یاد رکھنا. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے ان کے بارے میں. اور جب وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر کبھی کبھی طلباء کو حلقہ کروایا کرتے تھے تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھا کرتے تھے اور خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے. ان کی عادت تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ 1 ہفتہ ٹھہرا کرتے تھے. ایک مرتبہ 3 دن کے بعد انہوں نے واپس آنا چاہا تو تیاری کر لی. جب تیاری کر لی تو کیا دیکھا کہ دور حدیث کے طلباء، وہ جو دارالضیوف بنا ہوا تھا نا، اس کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہیں. اور اتنے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ بھی ملنے کے لیے آئے. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ سمجھے کہ شاید حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ الوداعی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں چونکہ میں رخصت ہو رہا ہوں. مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے آ کر انہیں کہا کہ حضرت آپ کا معمول 1 ہفتہ یہاں رہنے کا ہوتا تھا، اس مرتبہ آپ 3 دن کے بعد جا رہے ہیں. مجھے پتہ چلا، میں نے درس حدیث موقوف کر لیا، طلباء دروازے پر بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. جب تک 1 ہفتہ رکنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے ہم دارالحدیث سے واپس نہیں جائیں گے.
چنانچہ حضرت نے باوجود کسی عذر مجبوری کے 1 ہفتہ قیام کیا، پھر وہاں سے تشریف لائے۔ تو پاکستان کے بہت بڑے بڑے علماء صلحاء، 350 بڑے بڑے مفتی، شیخ الحدیث، محتمم، عالم، یہ ان کے خلفاء میں سے تھے، اس لیے ان کو امام العلماء و خلفاء کا۔ اللہ نے ان کو عجیب نور دیا تھا فراست کا۔ اللہ اکبر۔ ان کی غیر محرم سے نظر بچانے کی یہ حالت تھی کہ سردی گرمی ایک چھتری ساتھ رکھا کرتے تھے ہاتھ میں سردی گرمی ایک چھتری رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ عادت ہے ان کو چھتری رکھنے کی، لیکن ان کے قریبی خادم نے، جو ان کے خلیفہ بھی تھے، ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت گرمیوں میں تو چلو چھتری رکھنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، سردیوں میں کیا آپ ہمیشہ ہی رکھتے ہیں؟ تب حضرت نے دل کی بات بتائی، فرمانے لگے کہ میں چھتری اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر دائیں طرف سے غیر محرم آتی ہے تو میں اس کو آگے کر کے پردہ کر لیتا ہوں، اور اگر بائیں طرف سے آتی ہے تو میں ادھر سے پردہ کر لیتا ہوں، تاکہ آنکھ اٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اتنا آنکھ کی حفاظت کرتے تھے، پھر ان کو یہ نور نسبت ملا۔ چنانچہ یہ 2 واقعات جو یہ عاجز آپ کو سنانا چاہتا ہے، ایک واقعہ تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا۔ پاکستان میں ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں نمک کی کانیں بہت ہوتی ہیں، علاقے کا نام ہے کھیوڑا۔ تو حضرت وہاں اکثر آتے جاتے تھے اور پورے شہر کے لوگوں سے حضرت کا تعارف تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ہمراہ اس شہر کی طرف چلا، تو جب حضرت پہاڑ کے اوپر سے پہنچے تو نیچے شہر تھا پورا۔ حضرت نے پورے شہر پر نظر دوڑائی تو پوچھا کہ غلام حبیب، یہاں بھی کوئی صاحب نسبت رہتے ہیں؟ شہر کو دیکھا اور شہر کو دیکھ کے پوچھا کہ غلام حبیب، کیونکہ آپ ان کے مرید تھے، ہمارے لیے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہاں بھی کوئی صاحب نسبت رہتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ نہیں حضرت، یہاں اس شہر میں کوئی صاحب نسبت نہیں رہتا۔ تو پھر دوبارہ پوچھا، کوئی نہیں رہتا؟ میں نے کہا حضرت میں پورے شہر کے لوگوں سے واقف ہوں، میرا کثرت سے یہاں آنا جانا ہے، یہاں کوئی بھی صاحب نسبت نہیں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب ہم اپنے میزبان کے گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب نسبت بزرگ ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ نسبت کا نور کہلاتا ہے، جس کو اہل نظر دیکھتے ہیں۔ اور ایک واقعہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس عاجز کو سنایا۔ کہنے لگے کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی سفر پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے ہوتے ہوتے اچانک ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ کہنے لگے حضرت کے آنے پر میں بہت خوش ہو گیا، بڑی عمر کا تھا، جوان ہو گیا تھا۔ میں نے حضرت کو بٹھایا اور عرض کیا کہ جی ابا جی تو تشریف لے گئے، مگر آپ یہاں ٹھہریں، کھانا کھائیں، آرام فرمائیں، پھر آگے سفر پہ تشریف لے جائیں۔ فرمان لگے ہاں میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ کہنے لگے جب میں نے ان کے سامنے دسترخوان لگایا نا تو حضرت ایسے غور سے پورے کھانے کو دیکھ رہے ہیں مگر ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے۔ میں نے ہاتھ دھلوائے تھے، میں نے کہا حضرت کھانا نوش فرمائیں۔ تو جب میں نے کہا نا کہ حضرت کھانا نوش فرمائیں
تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر غصے سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو پسینے چھوٹ گئے. میں بھاگا اندر آیا اور اما جی کو کہا کہ اما جی حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہنا تھا کہ اما جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا میری غلطی ہے، یہ میرے ہمسائے کی عورت اتنی قریب کی عورت ہے، اتنے عرصے سے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو کبھی مجھے بھی کھانا پکانے کی سعادت مل جائے. تو مروت میں پڑوسیوں کے حقوق میں نے اس کو کھانا پکانے کی اجازت دے دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے مال کے اندر سود شامل ہوتا ہے. تو اما جی نے اس وقت اپنے گھر کا کھانا بنایا، یہ میں لے کر پہنچا تو حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے نوش فرمایا. تو یہ نور فراست ہوتی ہے جو اللہ والوں کو مل جاتا ہے. ایک واقعہ اس عاجز کی اپنی زندگی میں بھی پیش آیا جو کہ اس موقع سے متعلق ہے، ورنہ اس عاجز کو عادت نہیں ہے واقعات سنانے کی. بہت ابتدا میں جب حضرت رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی، اس وقت تو عمر بھی ذرا جوانی کی تھی. تو اس کے بعد کچھ عرصہ ایک ہمارے ساتھی تھے جن کا ساجد کے ساتھ تعلق ہو گیا، محبت اصلاحی تعلق ہو گیا. تو ہمیں ایک جگہ شرکت کے لیے جانا تھا ایک شہر میں. یہ عاجز تھا گاڑی میں اور وہ صاحب ڈرائیو کر رہے تھے. ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے ایک جگہ سے نکلے تو ایک آگے شہر آتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج میں آپ کو ایک اللہ والے کی زیارت کرواتا ہوں، مگر ایک شرط پر. اس نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا شرط یہ کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے نا ان کی جگہ پر، تو نہ آپ نے جوتے اٹھانے، نہ آپ نے پیچھے چلنا ہے، نہ بات چیت میں پتہ چلنا ہے کہ ان میں سے ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے. ہم ایسے جائیں گے جیسے دو دوست ہوتے ہیں. اور میں اپنی ٹوپی پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لوں گا تاکہ ہم ان اللہ والوں کی زیارت کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور آگے چلے جائیں. وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے. ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ درمیان میں پڑتی تھی. چنانچہ میں نے انہیں کہا کہ ہمیں ذرا دیر تو ہو جائے گی عشاء میں، ہم معمول سے آدھا گھنٹہ کوئی لیٹ پہنچیں گے لیکن ہم عشاء وہاں پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ حضرت کے ہاں عشاء کے بعد حلقہ ہوگا، بیان ہوگا، تو ہمیں زیارت کا موقع کم از کم مل جائے گا. تو وہ بڑا خوش ہو گیا، نوجوان نیا بندہ تھا. ہم جب وہاں پہنچے تو عام معمول کے مطابق مسجدوں میں عشاء کی نماز کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. ہم نے گاڑی کھڑی کی، پگڑی اتاری، ٹوپی رکھی، رومال بھی رکھ دیا، اور ہم دونوں مسجد کے اندر گئے. وضو ہم دونوں کا تھا. اندر جا کر حیران، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں. ہمیں سمجھ نہ لگی کہ بھئی یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے یا ویسے ہی بیٹھے ہیں. ہم نے آرام سے پیچھے جوتے اتارے. جب ذرا آخری صف کے قریب پہنچے نا تو مصلی پر حضرت تشریف فرما تھے. حضرت نے اونچی آواز سے پوچھا مہمان تشریف لے آئے؟ کوئی 20 صفوں سے زیادہ صفوں میں لوگ تھے. مہمان تشریف لے آئے؟ تو ایک آدمی کہتے ہیں جی آ گئے. فرمان لگے ان کو اگلی صف میں بھیج دیں. ہم حیران، سب نے راستہ بنا دیا
اور ہم دونوں کو انہوں نے کہا جی کہ حضرت کا حکم ہے اگلی صف میں جاؤ، تو ہم اگلی صف میں چلے گئے، لیکن اس عاجز کو پھر بھی تھا کہ ہم تو ظاہر ایسا ہے کہ جیسے ایک عام چھوکرا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم بس ملیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ حضرت نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد مراقبہ ہوا، پھر متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، تعارف کیا، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، تو بتایا جی کہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ایک کام ہے، سمیٹا کام کا۔ دو باتیں پوچھنے کے بعد کہنے لگے آپ چھپاتے کیوں ہیں، بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کو اجازت و خلافت کن سے ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے پسینہ اس وقت آ گیا کہ یا اللہ، یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں اللہ والے، یہ دلوں کے ایسے جاسوس ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کوئی صورت نہیں تھی پہچان کی، کیسے انہوں نے پہچان لیا؟ اس وقت میں نے کہا جی ہاں، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ چکوال میں ہیں اور انہوں نے ساجد کو اجازت دی ہے۔ فرمان لگے بھائی تم چاہے چھپاؤ، میں یہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو اقامت میرے ایک دوست نے کہنی شروع کر دی، اس وقت میرے دل میں الہام ہوا کہ دو مہمان نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، تم ان کا انتظار کر لو۔ کہنے لگے میں وہیں بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے سے امام مقتدی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ لوگ آئے ہیں تو اب ہم نے نماز پڑھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک نور فراست یہ کیا نعمت ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایک علاقے میں تھے اور اس علاقے میں حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، دین پور شریف کا علاقہ ہے۔ تو ان کا خیال ہوا کہ میں حضرت کی زیارت بھی کر لوں، مگر پھر خیال ہوا کہ میرے ساتھ مریدین کی اتنی جماعت ہے اور اللہ والوں کے سامنے اس طرح پیر بن کے جانا ادب کے خلاف ہے، تو اس لیے جانا ٹھیک نہیں۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ اکثر باتوں میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے اجل خلیفہ تھے ان سے مشورہ فرماتے تھے، تو صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتا دیا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک تھے، بڑے سمجھدار تھے، الحمدللہ۔ حضرت نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جماعت میں کئی پٹھان لوگ ہیں، وہ اتنے گورے چٹے نورانی چہروں والے آپ کے خلفاء کہ بن کہے پیر لگتے ہیں، تو آپ اپنا امامہ کسی کو دے دیں، عصا کسی کو دے دیں، جیکٹ اتار کے کسی کو دے دیں، اور ان حضرات کو جو آپ کے خلفاء ہیں منور چہروں والے ان کو آگے چلائیں تاکہ وہ پیر نظر آئیں، اور آپ درمیان میں ان کے چلتے ہوئے یہ جماعت جائے اور حضرت کا دیدار کرے، مصافحہ کرے اور واپس آ جائے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تو ٹوپی پہن لی اور چھپ گئے درمیان میں، اور وہ حضرات جن میں سے کوئی شیخ الحدیث تھے اور کوئی محتمم تھے اور وہ بہت منور شخصیتیں تھیں، وہ آگے آگے کہتے ہیں کہ جب یہ پوری جماعت دین پور بستی کے باہر پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقامی لوگوں کی جماعت کو لے کر وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ جماعت کے لوگ آگے گئے نا تو جیسے قریب پہنچتے رہے تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ یوں کرتے رہے، تو جو آگے پہنچتے گئے وہ ہٹتے گئے، جب حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے ان کو گلے لگا لیا۔ اس پر حضرت کا ایک عاشق صادق تھا، مرید پنجابی نوجوان، اس کو حال پڑ گیا اور اس نے حال میں کہنا شروع کر دیا، پیرا تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا۔ اللہ، تو یہ نور فراست ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا،
شکل و صورت سے بہت منور شخصیت نظر آتی تھی، گورا چٹا، داڑھی بھی رکھی ہوئی، امامہ بھی باندھا ہوا، جبہ بھی پہنا ہوا. تو حضرت کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت یہ جو حدیث پاک ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جیسے اس نے یہ بات کہی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے او نصرانی کے بیٹے، اس کا مطلب یہ کہ تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. او نصرانی کے بیٹے، اس کا مطلب یہ کہ تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. اس نوجوان کو پسینہ آ گیا، کہنے لگا واقعی میں عیسائی ہوں، عیسائیوں نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ وضاقتہ لے کر جاؤ اور اس کا مفہوم پوچھنا، اور جب وہ سمجھائیں تو کہنا کہ آپ کو تو اتنی بھی فراست نہیں کہ پوچھنے والا مسلمان ہے یا نہیں. تو میں تو امتحان کی غرض سے آیا تھا اور آپ نے مجھے پہلے ہی پہچان لیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے. تو یہ نور فراست ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ بد نظری فساد کا بیج ہے. بد نظری فساد کا بیج ہے. اور بعض بزرگوں نے کہا کہ بد نظری زنا کی سیڑھی ہے. سیڑھی چڑھتا ہے نا بندہ، تو بد نظری بھی زنا کی سیڑھی ہے. اور ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بد نظری سے کبھی سیری نہیں ہوتی، کبھی دل نہیں بھرتا. جتنی زیادہ کرتا چلا جائے گا اتنا اور کرنے کو دل چاہے گا. یہ وہ خارش والی جگہ کی طرح ہوتی ہے. کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے نا تو وہ جتنا کھجلائے نا اتنا زیادہ کھجلانے کو دل کرتا ہے. یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہی. شیطان دل میں ڈالتا ہے چلو تم ایک دفعہ کر لو پھر کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ ایک دفعہ کر کے پھر کتنی دفعہ اور کرنے کو دل چاہتا ہے. بد نظری انسان کے دل پر گہرا زخم لگاتی ہے، اور بد نظری سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں رہتے. اس لیے کہ باقی گناہ کرتے ہوئے تو بندے کو ڈر ہوتا ہے. کوئی صوفی صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی حاجی صاحب ہیں، تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈریں گے کہ جھوٹ کا پتہ چل گیا تو بدنامی ہوگی. چوری کرتے ہوئے ڈریں گے، پتہ چل گیا بدنامی ہوگی. اور کوئی الٹا کام کرتے ہوئے ڈریں گے. لیکن بد نظری ایسا گناہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد بدنامی کا ڈر ہی کوئی نہیں. بد نظری کرنے کے بعد بھی حاجی صاحب ہی ہیں. کسی کو کیا پتا سامنے راستہ دیکھ رہا ہے یا اشارے کے ساتھ ادھر سے آنے والی کسی شکل کو دیکھ رہا ہے. تو بد نظری کا سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے اس سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں. بد نظری سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو کئی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا. وہ یہ نہیں ہے کہ بندے کا دل نہیں کرتا، اصل میں اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے. بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے. بد نظری کرنے والے شخص سے شیطان پر امید رہتا ہے. شیطان کو امید لگی رہتی ہے کہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی یہ قابو میں آ جائے گا. بد نظری سے اللہ رب العزت کی غیرت بھڑکتی ہے، کیونکہ یہ بد نظری ایسا گناہ کہ بسا اوقات ایک بد نظری کرنے پر آدمی ایمان سے ہی محروم ہو گیا. ایسے کتنے واقعات ہیں ایک بد نظری پر. تو اس پر علماء نے بڑی تفصیل لکھی
کہ چوری کرنے پر ایسا نہیں ہوتا، ڈاکہ مارنے پہ ایسا نہیں ہوتا، زنا کرنے پہ ایسا نہیں ہوتا، شراب پینے پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ کیسے آ گیا کہ اس کے کرنے سے ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے؟ تو پھر علماء نے اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ باقی کام تو گناہ ہیں، لیکن یہ بد نظری گناہ بھی ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی غیرت کا بھی معاملہ ہے. پروردگار کو غیرت آتی ہے، او بندے پیدا میں نے کیا، نعمتیں میں نے دی، تجھے عزتیں میں نے دی، میری ذات کو چھوڑ کر اب محبت کی نظریں میرے غیر کی طرف اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غیرت کی وجہ سے ایمان سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک گناہ ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، باقاعدہ بڑے محتاط لکھنے والے ہیں، کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ بد نظری کی اور اس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو کے چلا گیا. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بد نظری کرنے والے انسان کے جسم سے بو آتی ہے جس کو اہل نظر پہچان لیا کرتے ہیں. بد نظری کرنے والے انسان کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے جس کو اہل نظر پہچان لیتے ہیں. تو اس لیے یہ انسان کے دل کے لیے زہر کی مانند ہے. تو چاہیے کہ اس زہر سے انسان اپنے آپ کو بچائے. چلیے کافی وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم کل بھی آگے کنٹینیو کریں گے. دعا کر لیجیے. سبحان